اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی جو پردیس میں بیٹھے ہیں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، لیکن ان کے بھی کچھ مسائل ہیں جس میں دوہری شہریت کے حوالے سے ہے، ووٹ کا حق، اس سلسلے میں جو مسائل سامنے آتے ہیں، زر مبادلہ بھیجنا یہاں پر کس طرح سے ان کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے، تاکہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ ان تمام ایشوز پر اور دیگر جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہم نے اس وقت ناظرین اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے موسٹ اپروپریٹ پرسن طارق شریف بھٹی صاحب کو۔ آپ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہیں پاکستان کے اور بورڈ آف گورنرز ہیں کے ممبر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے، اور اس کے علاوہ سلیم اختر میموریل ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی نیوز اسٹوڈیو میں۔ طارق شریف بھٹی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی وی نیوز اسٹوڈیو میں۔ ناظرین ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں سالانہ بنیادوں پر دسمبر 2011 میں 2 سالوں میں پہلی مرتبہ مہنگائی کی شرح 10% سے نیچے آ گئی ہے، جبکہ حکومت کی مثبت حکمت عملی اور مؤثر اقدامات کے باعث پاکستان کے مالی حالات میں بھی بہتری ہوئی ہے۔ یہ بات اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی رپورٹ میں کہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں پی ٹی وی نیوز ڈیسک کی اس رپورٹ میں، اس کے بعد طارق شریف بھٹی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے معاشی صورتحال کے بارے میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی رپورٹ میں کہا ہے کہ حالیہ مالیاتی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی مالی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کے مثبت اثرات معیشت میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.2% رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ 1.5% تھا۔ بجٹ خسارے میں کمی کی بڑی وجہ ایف بی آر کے محاصل میں 29.7% اضافہ ہے، جس کی وجہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی کوششوں میں تیزی اور درآمدات سے آنے والے بلند ترین محاصل تھے۔ غیر ٹیکس محاصل میں بھی 50.4% کا متاثر کن اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال کے آخر کے محاصل کے ہدف کو پورا کرنا اتحادی سپورٹ فنڈ کی آمد اور 3G لائسنسوں کی فروخت کی مد میں 150 ارب روپے پر ہوگا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بیرونی وسائل سے رقم نہ آنے کی وجہ سے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کا بوجھ بینکاری نظام پر بڑھ گیا ہے، جس سے نجی شعبے کی سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نومبر 2011 تک بینکاری نظام سے حکومتی قرضوں کا حجم 736 ارب 80 کروڑ روپے رہا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ حجم 336 ارب 10 کروڑ روپے تھا۔ اس رقم میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے قرضوں کی واپسی کے لیے 391 ارب روپے شامل ہے۔ یہ قرضہ اب حکومت کے کھاتوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے پی ایس سیز مسلسل وسائل کے ضیاع کا باعث بن رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران مرکزی بینک سے قرض گیری کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت اقدامات کے باعث مہنگائی کے دباؤ میں کمی ہوئی ہے اور غذائی نرخوں میں نرمی سے مزید سہارا حاصل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں افراط زر کی شرح کم ہو کر دسمبر 2011 تک ایک ہندسی 9.7% رہی، جو گزشتہ 2 سالوں میں 2 ہندسی رہی تھی۔ مالی سال کے آخر تک افراط زر 12% رہنے کا امکان ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مزید کہا ہے کہ پالیسی میکرز پوری امید ہے کہ رواں مالی سال میں پاکستان کی اقتصادی کارکردگی گزشتہ سال کے مقابلے میں مزید بہتر ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال میں جی ڈی پی کی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ طارق شریف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انویسٹمنٹ کاؤنسلر بھی ہیں پاکستان کے۔ ان سے اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہیں پاکستان کے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی ہم بہت بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلتا ہے۔ اگر ساتھ ساتھ ہم اس طرح کے انسینٹیوز اور اس طرح کی باتیں کریں کہ ہمارے اپنے بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں کس طرح سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا مواقع، کیا کیا فیسیلیٹیشنز ہو سکتی ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی اور اوورسیز پاکستانیوں کے ایک ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے یہاں پر آپ کے ساتھ بات کرنے کا مجھے موقع ملا، تاکہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ملک میں رہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں اور سن سکیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ان کی مواقع جو ہیں پاکستان میں۔ تو آپ کا پہلا کویسچن اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ سچی بات ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل پولیٹک کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ، اور کچھ یہ جو ہے نا وہ معاشی ترقی کے لیے جس طرح بجلی کی انتہائی اشد ضرورت ہوتی ہے، گیس کی، تو وہ ایکچولی پاکستان میں جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی اور کچھ فیسلٹیز کی کمزوری کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سرمایہ کاری جو ہے نا ابھی انہوں نے کم کی ہے یا پراپر نہیں کر رہے۔ تھوڑا بہت کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے، کافی عرصے سے رکا ہوا تھا۔ میں رپورٹ ایک پڑھ رہا تھا پچھلے مہینے میں کہ کچھ انویسٹمنٹ میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، لیکن
لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کریں, اوورسیز پاکستانیوں کو پروٹیکشن دیں, کیونکہ اوورسیز پاکستانی دیکھیں ہم جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. جب ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کی کہ وہ کتنے آگے نکل چکے ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوئی خاص اس طریقے سے ان کے ساتھ جا نہیں رہی, تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ اگر دوسرے ممالک میں رہ کر اگر اتنی ترقی کر سکتے ہیں, وہاں بڑے بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں, آپ نے بڑے بڑے نام سنے اوورسیز پاکستانیوں کے, تو آیا وہ لوگ پاکستان کے اندر کیوں نہیں سرمایہ کاری کر سکتے, کیوں نہیں بڑے بزنس مین بن سکتے؟ تو جو ایکچولی حکومت کو کچھ ایسی پالیسیز ڈیولپ کرنی ہوں گی تاکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اٹریکٹ کر سکیں, ان کو پروٹیکشن دے سکیں. اچھا بھٹی صاحب, یہاں پر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے پاکستان کا ایک مثبت تشخص بنانے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے, انٹرنیشنل عوام کے سامنے؟ ویسے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحبہ. ایکچولی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ سچی بات ہے, میڈیا کا پازیٹیو رول بہت زیادہ ہے اور نیگیٹو رول بھی بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب ایون پاکستان میں آتے ہیں یا ہم وہاں پر انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن چینلز کو جب دیکھتے ہیں تو بہت فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, کیونکہ بہت سنسنی خیز جو ہے نا خبریں پاکستان میں ملتی ہیں. تو اگر میڈیا والے جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ چلیں, اس کو اپنے جو نا امپیکٹ کو پازیٹیولی لوگوں کے سامنے پیش کریں, تو میرے خیال میں مزید زیادہ بہتری آ سکتی ہے. کیونکہ اس وقت تو فرسٹریشن پیدا کی ہوئی ہے میڈیا نے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, تو وہ ہے کہ میڈیا کو بھی اپنا پراپرلی رول ادا کرنے کی, یعنی میں نہیں کہہ رہا سارے چینلز ہیں, لیکن کچھ خبریں بنانے کے لیے جو ہے نا وہ سنسنی پیدا کرنے کے لیے جو اتنی تیزی کے ساتھ خبریں دیتے ہیں, جو میرے خیال میں اس سے گریز اگر کریں تو ہم بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ میڈیا کو سرو کر سکتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی اپنے ملک کو بھی بہتر طریقے سے ہمارا میڈیا سرو کر سکتا ہے. اوورسیز پاکستانیز باہر بیٹھے ہیں, ہم اپنے مسائل, ہماری حکومتیں ہیں, جمہوری حکومت ہے, مسائل حل کرنے کی طرف توجہ بھی دی جا رہی ہے. اوورسیز پاکستانیز کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے کون سا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ وہ مسائل حکومت تک پہنچتے ہیں اور پھر حل کرنے کے لیے ان کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا تو مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کے اندر ریکگنائز کرنا. بینگ اوورسیز پاکستانی ہم ابھی تک ملک کے اندر ریکگنائز نہیں ہیں. ریکگنائز اس کو تھوڑا ڈیفائن کیجئے گا کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کو ان کے ووٹ کا حق دے کر ان کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے. اب اس ووٹ کے حق کے لیے بلکہ میں نے اور میرے گروپ نے ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی وہ پچھلے سال ان کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارا کیا قصور ہے, ہم زر مبادلہ پہ ملک میں بیچتے ہیں, ہمارے بچے یہاں پر موجود ہیں اور ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم اپنا اظہار رائے دہی استعمال نہیں کر سکتے وہاں پر بیٹھ کے. تو وہ سپریم کورٹ نے ہمیں سنا. ہمارے چودھری نصر صاحب میرے ایک دوست ہیں, وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, انتہائی اہم بزنس مین بھی ہیں وہاں پر, اور کچھ فیڈریشنوں نے ہمارے ساتھ مل کر یہ پٹیشن دائر کی تھی. تو اس کا جو ہے وہ 6 فروری کو اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو مجھے توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں اس کا فیصلہ کریں گے, تاکہ ہم جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے اپنے پراپر نمائندے جو ہیں وہ چن سکیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم ووٹ کریں یہاں پر پبلک ریپرزنٹیٹیو کے لیے, بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سینٹ اور اسمبلی میں, یہ بھی اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مخصوص نشستیں بھی ہونی چاہیے, تاکہ ہم اوورسیز پاکستانی جب ملک سے باہر ہوں یا ملک میں آئیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جو ہے وہ نمائندگی سینٹ اور قومی اسمبلی میں موجود ہے, اور صوبائی اسمبلی میں بھی اسی طرح. تو یہ بہت ضروری ہے. حکومت جو ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن کسی حکومت نے بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی شاید کچھ موومنٹ ایسی چلے کہ ہمیں ہمارا حق مل جائے. جی بالکل. بھٹی صاحب, آئی ٹی کے شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے. پاکستان میں اگر ہم آئی ٹی کے فروغ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے مواقع کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, جہاں پر آئی ٹی کے فروغ کے لیے کام کیا جا سکتا ہے؟ آف کورس یہ دیکھیں, ایکچولی گلوبلائزیشن کے بعد جس وقت یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی یا کمیونیکیشن کی ڈی ریگولیشن امریکہ میں ہوئی 95 میں, تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ دنیا نے آئی ٹی کے شعبے میں یا براڈ بینڈ کے شعبے میں کتنی زیادہ ترقی حاصل کی ہے. گو کہ ہم نے بھی کافی اس میں ڈیولپمنٹ حاصل کی ہے. ہمارا ریشو جو ہے وہ اس وقت کافی ہائی ہے اس میں آئی ٹی میں, یا ٹیلی فون یا موبائل سسٹم میں. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی, یا جس طرح ہماری حکومت
کو اس کے اندر انوالو ہو کے پراپرلی جو ہے وہ پش اپ کر کے دوسرے ملکوں سے جو ہے نا وہ اس کی ارننگ حاصل کرنی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ہمارے پڑوسی ممالک میں ہے کہ وہ اتنے زیادہ کال سینٹرز ہیں. صاحب لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنا آپ کو بھارت سے تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پر آپ دیکھیں جمہوریت کا فروغ, ہم نے آمریت کے اتنے ادوار دیکھے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے قدرتی آفات کے بارے میں, اگر ہم اپنے قدرتی آفات پر ہی ایک نظر ڈالیں, 2005 کا معاملہ دیکھ لیں, زلزلے کا معاملہ 2010, سیلاب کا معاملہ 2011, اب 2011 جو اس میں بارشوں کا معاملہ, تو ایسے قدرتی آفات بھی چلتے آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی ہم دہشت گردی خلاف جنگ میں, تو یہ کافی سارے ایسی چیزیں جن کا ازالہ ہم ظاہر ہے پے کر رہے ہیں, وی آر پیئنگ اے پرائس کس طرح سے کیا. ظاہر جی یہ سچی بات ہے, آپ نے بڑا درست فرمایا ہے کہ ہم پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جو وہ بالکل جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے وسائل کو استعمال کر سکے یا انڈیپینڈنٹلی موو کر سکے. ہمارے پیچھے کافی مسائل ہیں جس طرح کی گفتگو آپ نے کی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں ڈائیورشن کے ساتھ پوری قوم کو محنت کے ساتھ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, لیکن بھٹی صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں آپ نے یہ تو کہا نا کہ انڈیپینڈنٹلی ہمارا ملک انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں کر سکتا, ڈیسیجن نہیں کر سکتا اپنا, تو آپ یہ بتائیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس ملک کی معیشت کا پہیہ بہتر طریقے سے چلے. دیکھنا بیرون ملک پاکستانی پہلے تو آپ کو شاید ہر وقت اخبارات میں بھی آتا ہے یا ٹی وی چینلز پہ بھی چلتا رہتا ہے کہ اس وقت بیرون ملک جو ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ پاکستانی ملا جلا کر ایک مہینے میں $1.3 بلین کا سرمایہ بیچتے ہیں, جو ایک سال میں $13 بلین بنتا ہے, 12 to 13 بلین. اچھا یہ وہ سرمایہ ہے جو کوئی ریگولر چینل سے آتا ہے. اب وہ پیسہ کہ جو جیبوں میں ڈال کے لوگ لے کر آتے ہیں ایئرپورٹ سے, وہ اس میں کاؤنٹ میں نے نہیں کیا. اچھا اب یہ سوچیں کہ یہ کوئی تھوڑا سرمایہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی رقم ہے. اگر پراپرلی چیزیں مینج کی جائیں تو یہ اس کو بھی کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے. اور لیکن کیا ہے کہ میں یہاں پر لانا چاہتا تھا آپ کو کہ اتنا سرمایہ لانے والی جو ہو آپ کی اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے لیے آپ پراپر مواقع مہیا کریں, ان کو ووٹ کا حق دیں. دیکھیں ان کو دوہری شہریت والا معاملہ بھی آ گیا ہے, وہ پرابلم میں ایک نئی کھڑی ہو گئی ہے. بس میں ڈبل شہریت کا مالک ہوں, میری دوہری شہریت ہے, دوہری شہریت میری ہے, لیکن دوہری شہریت میں نے دوسرے ملک میں شہریت لی ہے صرف اس وجہ سے کہ میں وہاں پر پراپر بزنس کر سکوں, میں پراپر اپنے ویزے کے ایشوز نہ ہوں, ویزا ایشوز نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ دوہری شہریت کا ابھی جو الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا, اب میرے جیسا آدمی جس کا سرمایہ سارا ملک کے اندر انویسٹ ہے, میرا دوسرے کسی ملک میں کوئی سرمایہ انویسٹ نہیں ہے, میرے بچے یہاں پہ رہتے ہیں, میرے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, میں ریئل پاکستانی ہوں, لیکن اس جو ہے نا وہ ڈکلریشن کے تحت جو دی ہے میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. صحیح. اچھا طارق صاحب, جیسے بالکل آپ نے کہا کہ زر مبادلہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کس طرح سے اوورسیز پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ زر مبادلہ جو بھیجنے کا اماؤنٹ جو ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکے, بہتر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. دیکھیں جی, اگر انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کہیں نا تو انویسٹمنٹ کے لیے 1 ونڈو آپریشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سیپریٹ بنانا چاہیے جہاں پہ, اور کوئی اسٹیٹ بینک کرے کسی جگہ پہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہاں وہ یہ ہماری جو نا منسٹری فائنانسز کو تو سوچے کہ اوورسیز پاکستانی اگر کوئی انویسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے تو اس کے لیے کس طرح فیسیلیٹیٹ اس کو کیا جائے. کیونکہ دیکھیں نا اوورسیز پاکستانی جب آتے ہیں تو وہ اتنے جنجال میں یہاں پر پڑھ کر اپنا بزنس اسٹیبل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پراپر ادارہ ہونا چاہیے جو ان کو ڈائریکٹلی ہینڈل کرے, ہینڈل کرنے کے بعد سارے اس کے کام ایک ہی ادارہ مکمل کرے اور ان کو ان کا اپنا بزنس اسٹیبل کر کے ان کے حوالے کر دیں, تو آسانی ہونی چاہیے. اور ابھی دیکھیں اوورسیز پاکستانی آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کس میں, لینڈ میں یا اس کے بعد وہ کنسٹرکشن میں. کیوں کہ ان کا سرمایہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن ان کے پاس کسی اور فیلڈ میں کام کرنے کا کوئی واقع نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کیسے مینیج کرنا ہے چیزوں. جی طارق شریف بھٹی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کے تھرو ڈیفینیٹلی حکومتی ایوانوں تک بھی یہ بات جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے توسط سے پہنچی. آپ کا بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, طارق بھٹی صاحب یہاں پہ تشریف ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانیز ہے, ایک تو دوہری شہریت کا معاملہ انہوں نے ریز کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہری شہریت کا معاملہ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ تو دوہری شہریت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل وہاں پر ایڈریس کر سکیں. ویزا پالیسیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہاں پر جسٹ ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے, اور بہت سے معاملات بھی انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیے, جن میں سے یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے مواقع فراہم کرے بزنس مین کو تاکہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. جی ناظرین, موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ایشو کی طرف.